یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے چیلنجز بڑے ہمنگس ہیں, بڑے ہولسٹک چیلنجز ہیں. دس از ناٹ این ایزی تھنگ ٹو بی ڈن. ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم بہت بڑی انویسٹمنٹس مانگتا ہے, ایک ایسے صوبے میں جہاں پر 120 لاکھ افراد اس ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں, جس کے دیہات 35,000 سے زیادہ, جس کے شہر 2,500 سے زیادہ, جہاں پر ہاسپٹلس کی تعداد اگر ہم پاپولیشن کو میچ کریں اور پیریٹی آف ڈاکٹرز ٹو دا پیشنٹس دیکھیں تو ایک ڈاکٹر, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی یا WHO کی ریکمنڈیشن ہے دیٹ 1 ڈاکٹر فار 1000 پیشنٹس, اس ریشیو سے یہاں پر آپ کے ذمے 10,000 سے زیادہ پیشنٹس لگ بھگ آئیں گے. یعنی ایک ڈاکٹر جو آج باہر فیلڈ میں جائے گا, اس نے اپنے حصے سے زیادہ, کم از کم 10 گنا زیادہ, جہاں 1,000 دیکھنا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گڈ ان ارتھمیٹکس, میری میتھس کبھی بھی اچھی نہیں تھی, لیکن میرا خیال ہے یہ پروپورشن اف آئی کاؤنٹ ان ٹو دا ویلیو کہ کتنا آپ کو کام کرنا پڑے گا, آئی تھنک کہ آپ کا جو کام ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. ایک ایسے ہیلتھ سسٹم میں جب آپ آج میں اس موجودہ گورنمنٹ کو دیکھتا ہوں تو دے آر پٹنگ دیئر بیسٹ ایفرٹ. میں کوئی بہت تعریف کرنے والا آدمی نہیں ہوں, میں ایک ناقد ذہن کا انسان ہوں, اور میں پہلے برائیوں کو دیکھتا ہوں پھر اچھائی کی تعریف کرتا ہوں. برس حکومت نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ, کیونکہ میں جیلسلی گارڈ کرتا ہوں دیہات میں دی گئی سہولتوں کو, میں ان کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں, and it was a matter of immense pleasure for me when I saw that those rural health centers and basic health units, وہ دیہات جہاں پر بالکل کسی صحت کا نام نہیں ہے, جہاں پر کویکری عطائی ڈاکٹروں کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے لوگ, بوڑھے لوگ, دیہاتی لوگ, سادہ لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی تشخیص کیا ہے, ان کو مرض کیا ہے, اور وہ ایک ایسے فرد کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ what is a doctor, what is medicine, and this is your more than 90% population which is with the quackery, پھنسی ہوئی ہے وہاں پر. تو جب چیف منسٹر کو میں نے دیکھا کہ she is revamping the total rural health system, جس میں رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, اور ایک بہت بڑی خطیر رقم لگا رہی ہیں, تو اٹ واز اے میٹر آف ریلیف فار می کہ یہ درست سمت میں چلا. پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ سینٹرز آف ایکسلنس بنانے لگے ہیں, نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی, اسی طرح سے اور جو ہاسپٹلز تھے, کوئی کارڈیالوجی کا ریلیٹڈ صرف لاہور کو مرکز نہیں رہنے دیا جائے گا, ساؤتھ پنجاب میں بھی, اور باہر نکل کے یہ اور راولپنڈی میں, گجرانوالہ میں جن ہاسپٹلز کا قیام عمل میں آ رہا تھا, فیصل آباد میں عمل میں آ رہا تھا, تو یہ مجھے لگا کہ ایک آؤٹ ریچ ہے, ایک ڈویژنل سپریڈ ہے, اور بڑی اچھی ڈسٹریبیوشن کی طرف فائنلی دا گورنمنٹ از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس, کہ جو صرف ایک لاہور پر بوجھ آ رہا تھا, آپ کے اس ہاسپٹل پر بوجھ آ رہا تھا, آپ کے لاہور میں موجود جو سینٹرز آف ایکسلنسز ہیں ان پر بوجھ آ رہا تھا, تو بات اب اس سے نکل کر وہاں جا رہی ہے جہاں پر یہ ہونی چاہیے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دا ورک وچ خواجہ سلمان رفیق صاحب از ڈوئنگ ایز ہیلتھ منسٹر انڈر دی لیڈرشپ آف چیف منسٹر پنجاب. میں ریسنٹلی آئی اسپوک ٹو دا کمیشن ہیڈ آف جو دیکھتے ہیں کویکری کو روکنے والے. میرا فوکس ہے کویکری, آئی ایم جسٹ اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ, کیونکہ مجھے آپ سے توقع ہے ینگ گریجویٹ سے جو باہر نکلیں گے. آپ کا پروفیشن اٹ ہیز نو باؤنڈریز. آپ جب باہر نکلیں گے, آپ نے جب اپنے اس پروفیشن میں ایکسلنس اچیو کرنی ہے, آپ نے دنیا کی, آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آپ کسی بھی ملک میں جا کر آپ مزید پڑھنے کے لیے جب اپنی ایفرٹ کریں گے تو آپ کے سامنے دو راہیں ہوں گے. ایک راہ یہ ہوگی کہ آپ اپنی اس ایکسلنس کو بڑھاتے چلے جائیں, اپنے پروفیشنل ڈگریز
अपने साथ अटैच करते चले जाएं और दुनिया में नाम कमाएं. I just saw that in AI there is a Pakistani doctor and probably have been told that he is a graduate of Allama Iqbal Medical College, and in AI the first intervention that machine will cure एक कैंसर के हेल्प के लिए उन्होंने कुछ काम किया है जिसकी आज बड़ी चर्चा है, एंड इट इज बीन इन ऑल मेडिकल जर्नल्स वर्ल्ड वाइड उसमें उस पर छप रहा है. इस सारी बात को लेकर मुझे ये जानकर खुशी है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा में जाकर बाहर आप जैसे बच्चे अपने कैरियर्स को अचीव करने के लिए, मे दैट बी वेस्ट, मे दैट बी मिडल ईस्ट और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर आप जाते हैं, बट इस दो राहे में एक खींच आपको इन लोगों की भी होगी, एंड इट विल बी देयर. आई हैव सीन दोज डॉक्टर्स, दोज हु आर very senior, those who are members of American medical associations. They are very good doctors practicing with lots of resources now. They are owners of the hospitals. They shape the medical policy of big institutes now. लेकिन उनको जो ये पीछे की खींच है, ये खींचती है. I have seen that, I have heard it, I have been part of so many dialogues. तो ये दो राह आपके साथ रहेगा, और यहाँ पर आपकी ज़रूरत इन ग्रेजुएट्स की, जैसे डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात की कि आपका ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर इंस्टीट्यूट, ये तो रहना है, ये तो दुरुस्त बात है. इस पे आपके डॉक्टर बनने में स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, आपके पेरेंट्स का, आपके इंस्टीट्यूट का एक बड़ा क्लेम है. इसी के साथ साथ उन लोगों का भी क्लेम है जो ऐसे नहीं कहा जाता कि आपकी मसीहाई की तरफ देखेंगे, वो देख रहे हैं, और मैं उनका नुमाइंदा हूँ. मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि खुगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले. आज आपके अस्पताल, आज आपके डॉक्टर्स, आज आपका हेल्थ केयर सिस्टम इज it's not just something which could be said easily that it could be corrected. Even in United States of America, we have seen that the most criticized and most controversial policies of all are their healthcare systems. May it be NHS in United Kingdom, may it be any healthcare system, people, because it's a matter of life and death. So you and me have every right to say that there is a need for a lot of improvement. There is need of very stringent, strict regulation. I say, go after the quackery. Khwaja Salman Rafiq Saab, I spoke to your healthcare commission person. We are in trouble as an elected representative. People come to us and they say, those people, those who are giving some sort of medical help to anyone, may they not be qualified to do it, but they have a certain source of people's attachment there. People give them certain recognition because no other system is available. There are villages after villages, those are even without dispensaries, and those are big inhabitations. Those villages are of 20,000 inhabitants living in one place without having a medical facility. Yes, for specialized health, people have to travel, but there has to be some method to this madness. कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. Please think and ponder. इस पे गौर करें. You are here as a minister for public service. People have faith in you. I have seen you not once. I have seen you ample times. People have time and again posed your trust. स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इकबाल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तालीम की मुआशरे में बहुत अहमियत है और होनहार तलबा आज इस कॉन्वोकेशन के बाद मुआशरे के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकेंगे. जदीद दौर में रिवायती इलाज की ज़रूरत कम होती जा रही है. साथ ही साथ उनका मज़ीद कहना था कि सेहत के शोबे में तहकीक के लिए सरमायाकारी ज़रूर होनी चाहिए.